وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. دورہ رمضانیہ میں آج علم نحو کا 14واں درس. آج جو کچھ چیزیں باقی رہ گئی ہیں علم نحو میں ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم ایک آیت کے بارے میں پڑھتے ہیں نحوی اور صرفی اعتبار سے. فما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا. بدیر الدین فما اوتیتم کون سے گا ہے؟ بس مجهول. باب اوتیتم کس کے وزن پر ہے؟ اوتیتم. اکرمتم. اوتیتم اکرمتم. وزن بالکل مل رہا ہے. اوتیتم باب افعال سے. اب کیا اقسام کیا ہے؟ معموز آتا یا معموز با ناقص ہے. اور پتہ ہے کہ باب آتا یا تی آنا اور باب افعال میں جائے گا آتا یوتی تو معنی کیا ہوگا؟ یہاں کون سا معنی ہے؟ دینے والا. فما اوتیتم. فما اوتیتم من شیء کیا معنی ہوا؟ جو چیز بھی تمہیں دی گئی ہے. فما اوتیتم من شیء جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے. ما موصولہ. فما اوتیتم من شیء جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے. فمتاع الحیات الدنیا وہ کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے. دنیاوی زندگی جینے کا ایک وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے اور نہ ہی بہت زیادہ کام کی چیز ہے، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، ذریعہ ہے. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا. جب بھی یہ لفظ آئے تو دنیاوی زندگی کا سامان ہے تو کیا مطلب ہے؟ یعنی فانی ہے نا. یعنی زوال اس کے لیے ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. فمتاع الحیات الدنیا بس تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھایا اس کے بعد ختم. اسی لیے دنیاوی زندگی کی مثال قرآن کریم میں مختلف جگہوں میں کیسے دی گئی ہے؟ سورہ کاف میں بھی ہے. کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. تو اس میں مثال دی گئی جیسے دنیاوی زندگی کی مثال ویسی ہے جیسے آسمان سے بارش نازل ہوئی، اس کے بعد فصل جیسے ہم لوگ دھان مکئی وغیرہ کرتے ہیں تو اس سے کھیتیاں کیا ہو گئی؟ ہری بھری ہو گئی، لہلہا اٹھی. بارش ہوتی ہے تب کیا ہوتی ہے؟ کھیتیاں لہلہاتی ہیں، ایک دم ہرا بھرا ہو جاتا ہے سب کچھ. اس سے پھر اور دیکھنے والے کو دیکھ کے لگتا ہے کہ واہ کتنا. جو کسان ہوتا ہے جب وہ اپنے کھیت میں جاتا ہے گھومنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اور اپنے کھیتوں کو دیکھتا ہے کتنا ہرا بھرا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو کسان گیری کرتا ہے کسانی تو اس کو معلوم ہوگا. ہم لوگ بھی کبھی کبھی جاتے تھے کھیت میں بچپن میں تو دیکھتے تھے. جاتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس کے لیے وہی اصل پراپرٹی ہے نا. تو جب دیکھتا ہے کہ بڑا خود یعنی اچھا لگ رہا ہے، ایک دم ہرا بھرا ہے، واہ کتنا ہی اچھا ہے، اتنا ہوگا اتنا ہوگا اندازہ لگاتا ہے تو وہ خوشی سے ایک دم بھر جاتا ہے. کہا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض. پیڑ پودے زمین یہ کھیتی باڑی وغیرہ سب میں پانی لگا، بارش کا پانی ملا اس کو تو لہلہا اٹھا. فاختلط به نبات الارض فاصبح ہشیما. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ رہتی ہے کھیتی ویسی ہری بھری، پھر پک جاتا ہے دھیرے دھیرے ہے نا. پک جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کو کاٹ کر کے لے کے آتے ہیں، پھر اس کو مارتے ہیں. مارنا جاتے ہیں پیٹنا. اس کے بعد پھر اس کو صاف کرتے ہیں، پھر ہوا سے صاف کرتے ہیں. دھان کو اڑانا جس کو بولتے ہیں اپنی زبان میں، دھان اڑائی یعنی صاف ستھرا کرتے ہیں. اس کے بعد لے کر کے آتے ہیں تو کھیتی کہاں گئی؟ جو لہلہا رہی تھی ایک دم ہری بھری تھی کہاں گئی؟ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَدْعُوهُ الرِّيَاحُ. اب وہ بھوسا بن گیا، اس کو ہوا جو ہے
اٹھا کے لے جاتی ہے. تو دنیاوی زندگی ایسی ہے. ہاں ابھی لگ رہا ہم جو ہے جب انسان زندہ رہتا ہے تو کبھی سوچتا نہیں ہم کو مرنا بھی. اب جب مر گیا بس سب ختم ہو گیا, کچھ نہیں بچا. تو زندگی ایسی ہے, کب کس کی بات آ جائے کچھ پتہ نہیں. تو زندگی ایسے جینا ہے. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جیتے تھے, کہا کہ ایسے کا تحت شجرۃ کیا ہے, استدل تحت شجرۃ. ایسے ہی انسان کو زندگی گزارنا چاہیے. یا اللہ کے وسلم گزارتے تھے کہ گویا کہ ایک مسافر ہو انسان اور کسی سایہ دار درخت کے نیچے جو ہے آپ کیا کر رہے ہیں, آرام حاصل کرنے کے لیے پڑاؤ ڈالے ہو. جب خوب گرمی ہوتی ہے اور آپ پیدل چل رہے ہوتے ہیں, اس زمانے میں تو سواری وغیرہ نہیں تھی نا, کم تھی. تو جب پیدل چل رہے ہوتے ہیں اور خوب دھوپ کڑاکے کی دھوپ ہو, ایک دم گرمی, تو اور ایک سایہ دار درخت مل جائے تو کیا کریں گے, آرام کریں گے اس میں. کہا کہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں تو کتنی دیر تک آرام کریں گے. آپ کو سفر بھی طے کرنا, جانا بھی ہے وہاں تک, پیدل چلنا بھی ہے, اپنے منزل مقصود تک پہنچنا بھی ہے. تو پھر اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اٹھ کر کے چل دیتے ہیں, ہے نا. تحت شجرۃ استدل تحت شجرۃ ثم راح وترکها, پھر اس کو چھوڑ کر کے وہ کیا کرتا ہے, چلا جاتا ہے. تو گویا کہ یہ سایہ دار درخت جو ہے یہی دنیا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ آرام کر رہے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس دنیا میں. تو دنیا اور سایہ دار درخت یعنی ہمیشہ نہیں رہے گا, بلکہ کیا ہے, یہ زائل ہونے والا. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا. اور آگے دیکھیے کیا کہا, دیکھیے قرآن میں, قرآن پڑھیے غور سے تو آپ کو ایسا کھو جائیں گے آپ روحانی دنیا میں. اس لیے قرآن کو بارہا پڑھنا چاہیے اور بہت زیادہ پڑھنا چاہیے. قرآن ہی سب کچھ ہے. اصل اسلام جو ہے قرآن و حدیث ہی میں. وما عند اللہ خیر, اور جو اللہ کے پاس ہے, وما عند اللہ, اور جو اللہ کے پاس. یہ تو دنیاوی زندگی کی مثال ہوگی, کہا دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے. لیکن جو اللہ کے پاس ہے, وما عند اللہ, کیا ترکیب ہے, ما عند اللہ, جو اللہ کے پاس, موصول صلہ, عند اللہ, جو اللہ کے پاس ہے, موصول صلہ مل کر کے مبتدا, ما موصولہ عند اللہ مضاف مل کر کے شبہ فعل سے متعلق ہو کر کے صلہ, موصول صلہ مل کر کے مبتدا. خیر, جو اللہ کے پاس ہے. اللہ کے پاس کیا ہے, سب کچھ تو اللہ ہی کے پاس ہے. ساری نعمتیں کس کے پاس ہیں, اللہ کے پاس ہیں. جنت کس کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ میں. جنت کی ساری نعمتیں کس کے ہاتھ, اللہ کے پاس ہیں سب کچھ. اور اجر و ثواب اللہ کے ہاتھ میں. تو کہا وما عند اللہ, جو اللہ کے پاس ہے, بہتر ہے, بہت زیادہ بہتر ہے. وابقا, دیکھیں دو لفظ استعمال کیے, خیر. تو خیر ترکیب میں کیا ہے, خبر, خیر اسی لیے مرفوع. وابقا, اور کیا ہے, زیادہ باقی رہنے والا ہے. ابقا, بقیہ ابقا سے, ابقا زیادہ باقی رہنے والا ہے. لیکن یہ باتیں کس کے لیے ہیں, بہتر اور باقی رہنے والی ہیں اس بات سے ہر ایک کو فائدہ نہیں ہوگا. اس بات سے فائدہ کون اٹھائے گا, للذین آمنوا, کن لوگوں کے لیے, جو ایمان لائے, اپنے دل میں جن کا ایمان بسا ہو, وعلی ربہم یتوکلون, اور جو اپنے رب پر کیا کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں, توکل کرتے ہیں, انہیں لوگوں کو یہ بات فائدہ پہنچائے گی. اسی طرح دوسری آیت میں کیا کہا, ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. ما عندکم ینفد, نفد سمع, جو تمہارے پاس ہے وہ کیا ہوگا, ختم ہو جائے گا. ما عندکم ینفد, چند روزہ بس, اس کے بعد ختم. لیکن جو اللہ کے پاس ہے, وما عند اللہ باق, کس سال میں, طرف میں خبر ہے نا, مبتدا خبر. ایک مسئلہ اور ہے اس کے بعد, اس میں بہت زیادہ کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ضمیر کے بارے میں, ضمائر اور مبتدا کے بحث میں آپ لوگ پڑھے ہیں کتاب النحو اور ہدایت النحو وغیرہ میں. اور امتحان میں بھی سوال آیا تھا اس بار, علت تمرتی مثلھا, شیخ مقبول کیا ترکیب ہے, علت تمرتی مثلھا زبدن. عبداللہ امتحان میں آیا تھا, جواب لکھا تھا, نہیں لکھ پایا, ہاں بولیے. علت تمرتی مثلھا زبدن, کیا ترکیب ہے,
अलग कम रहते और ये होगा मैंने खबर मुकद्दम और मिसल जुद्दन यहाँ अलग तमरते मिसलुहा जुद्दन मुब्तदा क्या है, मुअख्खर है, और खबर क्या है, मुक़द्दम। यहाँ खबर को मुक़द्दम करना और मुब्तदा को मुअख्खर करना वाजिब है। क्यों? इसलिए कि मिसलुहा का जो ज़मीर है, हाँ, तो क्या ज़मीर बोलिए। मिसलुहा का माना जो है, माना कोई तमा या हाज है तमारा की तरफ लौटता है और ज़मीर का माजा पहले होना चाहिए। हाँ, इसलिए वाजिब है, इसलिए वाजिब है। और ये भी है यानी अलग तमारा जान है। ये दो मिसाल है आपके पास। ये नौर, नौर कहते हैं, नूर नहीं, नौर, नून के फता के साथ नौरुन का माना क्या है, कली। फूल में अभी जो छोटा सा वो आता है ना, उसको क्या बोलते हैं, कली। तो नौरुन का माना क्या है, कली। तो जब छोटा सा फूल आता है ना दरख्त में, छोटे छोटे जो फूल जो है, तो देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, पता है कि नहीं। जब फूल आने लगता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है दरख्त। तो यहाँ उसी को कहा जाना। जाना किस बाब से है, जाना। हदीस में आया है कि अगर किसी में नरमी हो तो वो नरमी जो है इंसान को मुज़य्यन कर देता है ना। यानी रिफ़्क़ु ला यकूनु रिफ़्क़ु फ़ी शैइन इल्ला ज़ानहु, मगर उसको क्या कर देता है, मुज़य्यन कर देता है। वला नुज़िअ मिन शैइन, अगर किसी चीज़ से नरमी को खींच ली जाए, यानी सख्ती अगर पैदा कर दी जाए, इल्ला शानहु, क्या आता है। तो जाना और शाना दो लफ्ज़ है ना, जाना यज़ीनु और शाना यशीनु, ज़रबा इधर से दोनों। इसका माना क्या है, मुज़य्यन करना। इसका माना क्या है, ऐबदार बनाना। ऐबदार, शैनुन का माना ऐब, तो शाना यशीनु ऐबदार बनाना। तो अगर सख्ती हो तो चीज़ को ऐबदार बना देती है सख्ती, और नरमी हो तो नरमी क्या करती है, खूबसूरत बना देती है। तो इंसान के अंदर नरमी होनी चाहिए कि सख्ती, नरमी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया ये फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम, अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की रहमत से आप क्या हो गए, उनके लिए नर्म दिल हो गए। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हवलिक, अगर आप सख्त दिल होते, बहुत सख्त गिर होते, सख्त दिल होते, तो लन्फ़द्दू मिन हवलिक, ये जो आपके पास हैं साहबा, या आपके पास नहीं रहते, क्या करते, छट जाते, सब भाग जाते, चले जाते। तो नरमी जो है हमेशा ये मतलूब है, नरमी के साथ पेश आना चाहिए, हाँ, उसमें सुलूक के साथ पेश आना चाहिए। ख़ास करके उलमा, हाँ, हम सब जो है दाई हैं, तो लोगों को जो है दावत पेश करेंगे तो नरमी के साथ। किसके साथ, फ़िरौन, और फ़िरौन के पास जब भेजा अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा और हारून को, तो क्या कहा, इज़हबा इला फ़िरऔना वक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, वक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना। लय्यिन का मतलब नर्म बात, और उनसे क्या करो, नर्म बात कहो। तो नरमी जो है मतलूब है। तो बहरहाल तो जाना यज़ीनु मुज़य्यन करना, जाना नौरुहु अश्शजरा, दोनों मिसालों में क्या फर्क है, कोई बता सकता है, कौन बता सकता है, अब्दुल्ला। मल फ़र्क़ु बैनल मिसालैनि व बैनल ज़मीरैनि अल्लज़ैनि हुमा फिल मिसालैनि। पहले में माजा मौजूद नहीं है, दूसरे में माजा मौजूद है। जाना एराब लगा देते हैं, जाना नौरुहु अश्शजरा खाफा रब्बहु उमरु, उमरु खाफा रब्बहु उमरु। दोनों इसमें ज़मीर में क्या फर्क है, पहले इसको समझेंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये अहम है, चूँकि एक नहव का एक अहम मसला है। देखिए पहली बात क्या है, ज़मीर जो है, ज़मीर कहाँ आती है,
اس میں ظاہر کی جگہ میں ہے نا ضمیر، جیسے کہیں گے زید آیا اس نے کھانا کھایا، تو زید آیا اس نے، تو اس نے ہم نے ضمیر استعمال کیا، تو ضمیر کس کی جگہ پر استعمال کیا؟ اس میں ظاہر کی جگہ میں لانا چاہتا زید، لیکن چونکہ مقرر لانا نہیں چاہتے اس لیے ہم نے ضمیر کا استعمال کیا. تو ضمیر کسی اس میں ظاہر کی جگہ پر آتی ہے، تو اسی لیے ضمیر بعد میں آئے گی، مرجع پہلے آئے گا. مرجع مطلب جس کی طرف ضمیر لوٹتی ہے. مرجع کہاں آئے گا؟ پہلے کے بعد میں پہلے آتا ہے، اور ضمیر کہاں آتی ہے؟ بعد میں. اب ضمیر بعد میں ہوتی ہے، مرجع پہلے ہوتا ہے. جیسے یہ مثال ہے ضرب زید غلامہ، کیا معنی ہے؟ زید نے اپنے غلام کو مارا. زید نے اپنے غلام کو مارا. کس نے مارا؟ زید. کس کو مارا؟ اپنے غلام کو. تو یہ ضمیر ہے، ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے؟ زید کی طرف. اب اس کا دو اعتبار ہے. ضمیر جب لوٹے گی تو اس کا کیا اعتبار ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے لفظاً اور ایک ہوتا ہے رتبتاً، ہے نا؟ رتبتاً. رتبتاً کا کیا مطلب ہے؟ لفظاً کا مطلب لفظی اعتبار سے دیکھیے یہاں ضمیر بعد میں ہے، یہاں کیا ہے؟ تو یہ لفظاً ہو گیا. اور رتبتاً کا مطلب مقام، اصل جگہ اس کی. رتبہ کا معنی کیا ہے؟ اصل جگہ. یعنی جیسے فاعل پہلے ہوتا ہے کہ مفعول پہلے ہوتا ہے؟ فاعل پہلے، اور مفعول کہاں ہوتا ہے؟ بعد میں ہوتا ہے. تو فاعل رتبے کے اعتبار سے پہلے ہوتا ہے. فاعل کا رتبہ کہاں پہلے ہے، اور مفعول کا رتبہ کیا ہے؟ بعد میں. تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ رتبتاً. تو یہاں جو ضمیر لوٹتی ہے کس کی طرف؟ پہلے کی طرف، مرجع کی طرف. تو دونوں اعتبار سے ضمیر بعد میں ہے اور مرجع کیا ہے؟ پہلے. کیسے دونوں اعتبار سے؟ لفظ کے اعتبار سے لفظ میں دیکھیے ضمیر بعد میں ہے اور مرجع پہلے ہے. رتبہ کے اعتبار سے کیسے؟ کہتے ہیں کہ یہاں فاعل ہے تو فاعل پہلے آئے گا اور مفعول کہاں آئے گا؟ بعد میں آئے گا. تو رتبہ کے اعتبار سے بھی ضمیر بعد میں ہے اور مرجع کیا ہے؟ پہلے. بات واضح ہوئی؟ لفظ اور رتبہ دونوں اعتبار سے، یا تو دونوں اعتبار سے ضمیر بعد میں ہوگی اور اس کا مرجع کیا ہوگا؟ پہلے کی طرف، یا کسی ایک اعتبار سے، دونوں میں سے کسی ایک اعتبار سے کیا ہو؟ ضمیر بعد میں ہو اور مرجع پہلے. جیسے ہم کہیں گے مان لیجیے ضرب غلامہ زید، ضرب غلامہ. اب ضمیر کہاں ہو گئی؟ پہلے ہو گئی، اور مرجع کہاں ہو گیا؟ لیکن ایک اعتبار سے ضمیر پہلے ہو گئی اور مرجع بعد میں. ایک اعتبار سے پہلے. کیوں؟ کس اعتبار سے پہلے ہے؟ رتبہ کے اعتبار سے، کیونکہ فاعل کیا ہے؟ پہلے آتا ہے. تو اس کا اصل مقام کہاں ہے؟ یہاں ہے. تو گویا کہ اصل کے اعتبار سے، رتبہ کے اعتبار سے کیا ہے؟ مرجع پہلے ہے اور ضمیر کہاں ہے؟ بعد میں ہے. تو اگر ایک اعتبار سے ضمیر بعد میں ہو اور مرجع پہلے ہو تو کیا ہے؟ جائز. لیکن اگر دونوں اعتبار سے بعد میں ضمیر ہو، یعنی ضمیر پہلے ہو جائے اور مرجع بعد میں ہو جائے تو پھر جائز نہیں ہے. جیسے اسی کو ہم کہیں گے ضرب غلامہ زیدن. اگر یہ مثال ہو ضرب غلامہ زیدن، غلامہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے کیا ہے؟ فاعل، اور زیدن کیا ہے؟ مفعول بہ. زیدن مفعول بہ. تو کیا معنی ہو گیا؟ کہا زید کو اس کے غلام نے مارا. زید کو مارا، کس نے مارا؟ اس کے غلام نے. غلامہ یہ فاعل ہے، زید کو اس کے غلام نے مارا. اب یہاں دیکھیے ترکیب میں کیا ہے؟ فاعل ہے، تو رتبہ اس کا یہیں پر ہے، مقام یہیں پر ہے. تو رتبہ کے اعتبار سے ضمیر پہلے ہو گئی اور مرجع بعد میں ہو گیا، اور لفظ کے اعتبار سے بھی ضمیر پہلے ہے، مرجع بعد میں. تو دونوں اعتبار سے گویا کہ ضمیر پہلے آ گئی مرجع سے. تو یہ صورت جائز نہیں ہے جمہور کے نزدیک. کچھ لوگ جائز کہتے ہیں لیکن جمہور کے نزدیک جائز. بات واضح ہوئی؟ اسراء الحق کیا بولا؟ رتبے کے اعتبار سے جائز نہیں ہے، جب ضمیر دونوں اعتبار سے پہلے آ جائے اور اگر بعد میں آئے تو یہ جائز ہے. دونوں اعتبار سے اگر ضمیر پہلے ہو جائے، دونوں اعتبار کیا یعنی لفظ اور دونوں اعتبار سے ضمیر پہلے آ جائے اور مرجع بعد میں ہو تو جائز نہیں ہے. اور اگر ایک اعتبار سے ضمیر پہلے آ جائے اور مرجع بعد میں ہو تو جائز.
دونوں جب پہلے ہوتا ہے تو کیا ہے جائز ہے، لیکن دونوں اعتبار سے ضمیر پہلے ہو جائے اور مرجع بعد میں ہو جائے تو جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ اصل صورت ہے، دونوں اعتبار سے پہلے ہے مرجع اور ضمیر بعد میں ہے، اور اس میں ایک اعتبار سے کیا ہے ضمیر پہلے ہے اور مرجع بعد میں ہے، اور دوسرے اعتبار سے ضمیر بعد میں ہے اور مرجع پہلے ہے۔ تو یہ صورت اگر سمجھ میں آ گئی، اب ہم اس کو سمجھتے ہیں، یہ والا شیخ مقبول سمجھ میں آیا؟ ہاں، ضمیر اور ایک ہوتا ہے مرجع، تو ضمیر کہاں ہوگی، اصل مقام اس کا کہاں ہے بعد میں، اور مرجع کہاں ہے پہلے، اور اس کا دو اعتبار لفظاً اور رتبہ، یعنی لفظ میں، اور ایک ہے رتبہ یعنی اصل مقام کے اعتبار سے، تو دونوں اعتبار سے لوٹے تو یہ سب سے افضل اور کیا ہے بہتر ہے، اس میں کوئی کلام نہیں، یا دونوں میں سے کسی ایک اعتبار سے ضمیر بعد میں ہو اور مرجع کیا ہو پہلے ہو تو بھی کیا ہے جائز ہے، چلے، لیکن دونوں اعتبار سے ضمیر پہلے ہو جائے اور مرجع بعد میں ہو جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اب قرآن میں آیا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابتلا کس باب سے؟ باب افتیال سے، ابتلا باب کے وزن میں، اب اقسام کیا ہے؟ ناقص واوی، ناقص بلا یبلو واو ہے، ابتلا وا تھا یا ہو گیا۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ، جب آزمایا ابراہیم کو، کس نے؟ اس کے رب نے، ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا، تو ربہ ترکیب کیا ہے فاعل ہے، اس کا اصل مقام کہاں ہے فعل کے بعد ہے نا، تو گویا کہ رتبے کے اعتبار سے ضمیر پہلے اور مرجع بعد میں، ایک اعتبار سے ضمیر پہلے ہو گئے، لیکن یہاں لفظ کے اعتبار سے ضمیر کہاں ہے بعد میں ہے اور مرجع کیا ہے پہلے ہوئے، تو ایک اعتبار سے ہوا تو گویا کہ کیا ہے جائز ہے، سمجھ میں آیا کہ نہیں، لیکن دونوں اعتبار سے اگر ہو تو پھر جائز نہیں ہو۔ اب یہاں دیکھیے زَانَ نَوْرُهُ الشَّجَرَ زَانَ، کیا معنی ہوا؟ کہا درخت کو اس کی کلی نے مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا، درخت کو اس کی کلی نے مزین کر دیا، کس کو مزین کیا؟ درخت کو، کس نے؟ کلی نے، تو یہاں زَانَ نَوْرُهُ الشَّجَرَ، اس کا اصل مقام بھوکا کہاں ہے؟ یہیں پر ہے، اپنی جگہ پر، اپنی جگہ پر، تو گویا کہ لفظ کے اعتبار سے بھی ضمیر پہلے ہے اور رتبہ کے اعتبار سے بھی ضمیر کیا ہے پہلے ہے، تو لہذا یہ صورت درست نہیں ہے جمہور کے نزدیک، کچھ لوگ جائز کہتے ہیں۔ اچھا اس کے برعکس یہاں دیکھیے خَافَ رَبَّهُ عُمَرُ، اس کا مقام کہاں ہے؟ یہاں ہے، تو گویا کہ ضمیر بعد میں ہو گئی اصل کے اعتبار سے، رتبہ کے اعتبار سے، اور یہ پہلے ہو گیا ایک اعتبار سے ہے، تو لہذا کیا ہوگا جائز ہوگا، حالانکہ لفظ کے اعتبار سے ضمیر پہلے ہے اور مرجع کہاں ہے بعد میں، لیکن رتبہ کے اعتبار سے اس کا اصل مقام یہاں ہے، تو لہذا یہ صورت کیا ہے جائز ہے۔ اب اس کو دیکھیے عَلَى التَّمْرَةِ مِثْلُهَا زُبْدًا، یہ ضمیر بعد میں آ گئی ہے جبکہ آنا کہاں چاہیے، یعنی عَلَى التَّمْرَةِ مِثْلُهَا زُبْدًا میں ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے؟ تمرہ کی طرف، تو ضمیر بعد میں ہے ایک اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ لفظ کے اعتبار سے، جبکہ رتبہ کے اعتبار سے اصل میں اس کا مقام کہاں ہے پہلے ہے، کیونکہ مبتدا ہے اس کا مقام پہلے، تو اگر ہم ایسے کہتے ہیں مثلها زبدًا علی التمرۃ، اگر ایسے کہا جائے تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ ہاں، دونوں اعتبار سے ضمیر پہلے ہو جائے گی اور مرجع کہاں ہو جائے گا بعد میں ہو جائے گا، اسی لیے واجب ہے کہ اس کو آپ مؤخر کریں تاکہ ایک اعتبار سے ضمیر کہاں ہو بعد میں، واضح ہے، اسی کو کہے علی التمرۃ مثلها زبدًا۔ نیند آ رہی ہے مشاہد؟ لام جحود کسے کہا جاتا ہے؟ لام جحود کی مثال بولو، جو کانا منفیہ کی خبر میں یعنی کانا منفی ما کانا یا لم یکن، اس سے پہلے ہے نا، اس کے بعد اگر لام آتا ہے تو اس لام کو کیا کہتے ہیں؟ لام جحود کہا جاتا ہے۔ ما کان اللہ لیعذبہم ہے نا، لیعذب، یہاں لام کیا ہے؟ لام، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جحود بولا جاتا ہے، لام جحود۔
क्या और भी कुछ चीज़ें रह गई, जैसे हरूफ की अब बहस है। हरूफ एक लंबा बाब है। हरूफ में जैसे हरूफ दो तरह का है, आमिला और गैर आमिला। आमिला की भी बहुत सारी किस्में हैं और गैर आमिला की भी बहुत सारी किस्में हैं, तो उतनी तफसील का हमारे पास मौका नहीं है। एक होता है हरूफुल मानी और एक होता है हरूफुल मबानी। हरूफुल मबानी, मबना, मबना यानी बनावट, जैसे अलिफ बा ता सा, दो तीन हरूफ मिलकर मान लीजिए ज़ैद या कामा या ज़रबा, 3 हरूफ मिलकर के बना, है ना, 3 हरूफ मिलकर के एक कलिमा बना, तो इसको क्या बोलते हैं? मबान, मबना, है ना, मबना, बनावट, सेगा, तो इसको हरूफ है मबानी बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए मिन है या फी है या बा है, बा हर्फ जर, अब इसके माना बहुत सारे, बा कई मानों में मुस्तमल होता है, लाम कई मानों में मुस्तमल होता है, मिन, आला, फी, तो इसको क्या बोलते हैं? हरूफे मानी। समझ में आया? दो अलग अलग चीज़ें बाज़ किताबों में इस्तेमाल हुआ है। तो अगर हरूफे मानी बोले या हरूफे मबानी बोले तो दोनों का माना अलग है। हरूफे मानी और हरूफे मबानी का माना समझ में आया? हाँ, मानी यानी जिसका कोई खास माना हो, ऐसा हर्फ जिसका क्या हो, कोई खास माना हो। अब बा मान लीजिए बिस्मिल्लाहि, बिस्मिल्लाह, या कतबतु बिल कलमी, बा किसके लिए आया है? इस्तिआनत के लिए, तो माना दिया ना खास। लेकिन जब हम कहेंगे अलिफ बा, बा का क्या माना है? कोई माना हुआ? कोई माना नहीं हुआ। या बकरुन में जो बा है, तो बा का क्या माना है? इसको कहते हैं हरूफे मबानी। और जो बिस्मिल्लाह में बा है वो क्या है? हरूफे मानी। तो दोनों में फर्क, हरूफे मानी और हरूफे मबानी। हरूफे मानी में जैसे हरूफे जाता मान लीजिए अलग अलग हर्फ का माना है, तो किसका क्या माना है, ये सब जो है याद करने की चीज़ है। बा के कितने मानी हैं, लाम के कितने मानी हैं, फी के, मिन के, आला के, तो अलग अलग मानों में इस्तेमाल होता है, तो उसको मिसाल के साथ याद करने की चीज़ है। इसी तरह से मान लीजिए हरूफ आतफ़ है, कितने हैं, क्या क्या है, क्या फ़र्क है सब में? हरूफ तंबीह है, हरूफ निदा है, हरूफ इजाब है, ज़्यादा है, तफसीर है, हरूफ मस्दरिया है, इसी तरह हरूफ तहदीद है, हरूफ तवक्को है, हरूफ इस्तिफ़हाम है, हरूफ शर्त है, हरूफ रद है, ताए तानीस साकिरा वगैरह वगैरह। तो ये सब क्या है? हरूफ होते हैं, तो इनको पढ़ करके उसका माना याद करना है। इसी तरह से एक और चीज़ जिसकी तरफ खाली इशारा कर दें कि मुअरब और मबनी हम लोग शुरू में पढ़े थे। मुअरब और मबनी, मुअरब का दूसरा नाम क्या है? इसमें मुतमक्किन, और मबनी का दूसरा नाम गैर मुतमक्किन। फिर मुअरब की 2 किस्में, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ का नाम मुतमक्किन, गैर मुनसरिफ का गैर मुतमक्किन। तो मुअरब और मबनी, मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके। मबनी जो गैर मुतमक्किन होता है, तो मबनी कितने हैं? 8। मबनी की कितनी किस्में हैं? 8। क्या क्या है वो? मान लीजिए ज़माइर, ज़माइर जितने भी हैं, कल हमने पढ़ा ज़मीर के बारे में तफसील। ज़मीर की 2 किस्में हैं, क्या क्या? फिर बारिश की 2 किस्में हैं, मुत्तसिल, मुनफसिल। फिर मुत्तसिल की 3 किस्में, मरफू, मनसूब, मजरूर। फिर मुनफसिल की 2 किस्में, मरफू और मनसूब। इस तरह से कुल ज़माइर कितने होते हैं? 7। ज़माइर किसी भी किस्म की हो, वो सब के सब क्या होते हैं? मबनी। तो मबनियात की पहली किस्म है मुज़मरा, अस्माए इशारा। आधा मुज़क्कर के लिए अलग, मुअन्नस के लिए अलग, वाहिद, तस्निया, जमा सब के लिए अलग अलग होता है। अस्माए इशारा ये भी क्या होते हैं? मबनी होते हैं। अस्माए मौसूला, अल्लज़ी, अल्लती वगैरह, वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस सब के लिए अलग अलग है। तो अस्माए मौसूला भी क्या है? मबनी। अस्माए अफ़आल, अस्माए अफ़आल, देखिए 2 नाम को मिला, अस्मा अलग है, अफ़आल अलग है, दोनों को मिला करके कहा अस्माए अफ़आल। क्यों? इसलिए लफ्ज़ के एतबार से क्या होता है? इसम, और माना और ज़माना के एतबार से भी क्या होता है? अमल के एतबार से भी फेल की तरह होता है। इसीलिए दोनों को मिला करके क्या बोला जाता है? अस्माए अफ़आल। लफ्ज़ के एतबार से असल में क्या होगा? इसम। तो अस्माए अफ़आल ये भी क्या होते हैं? मबनी होते हैं। इसी तरह अस्माए अस्वाक, अस्माए अस्वाक में दो तरह की चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या होती है? किसी चीज़ की आवाज़ को नकल, जैसे कौवा कैसे बोलता है, फलां चीज़ कैसे बोलती है ना,
ایک تو یہ ہے کہ نقل کر، اور دوسرا کیا ہے؟ آواز، یعنی کسی چیز کی آواز کو نقل کرنا. اور ایک دوسرا کیا ہے کہ ہم جیسے کوئی جانور ہے تو جانور کے لیے ہم کون سا لفظ بولیں؟ یعنی جانور کو اپنی بات سمجھائیں گے تو ہم لوگ ہر کوئی اپنی اپنی زبان میں سمجھاتا ہے اس کو. عرب والے جیسے اونٹ کو بٹھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نخ ہے نا، بٹھانے کے لیے. ہم لوگ بولیں گے تو اور کچھ بولیں گے، ہے نا، تو اسی کو بولتے ہیں. یا تو ہم جانور کے لیے کوئی لفظ استعمال کریں یا کسی چیز کی آواز کو ہم نقل کریں، دونوں کو کیا بولتے ہیں؟ اسماء اصوات. یہ بھی سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں. اسماء کنایہ گزر چکا ہے، کم قضا کیسا ہوتا ہے، یہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں. مرکبات، مرکبات میں ہم پڑھ چکے ہیں 4 قسمیں ہیں، نہیں مرکب غیر مفید جو ہے 4 قسمیں. اسی میں ایک قسم کیا ہے؟ مرکب مناسب، یا جس کے آخر میں وہی ہو، اسماء اصوات، سیبو وہی ہی. اور یہ بھی بتایا تھے کہ محدثین کیا بولتے ہیں؟ سیبو یا نفتو یا عمرو یا ضمہ کے ساتھ بولتے ہیں. لیکن لغوی لوگ اہل لغت کیا بولتے ہیں؟ سیبا وہی، مبنی علی الفتح اور مبنی علی الکسر. سیبا وہی، نفتا وہی، عمرا وہی. تو یہ مرکبات ہیں. اسی طرح حضرہ موت ہے، بعلا بلخ ہے. ظروف مبنی اس کو بولتے ہیں. کچھ ظروف ہوتے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں، قبل، بعد، فوق، تحت، اذا، کیف، حیث، یہ سب مبنی ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے اسماء عاملہ. اسماء عاملہ، اسماء عاملہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی فعل کی طرح عمل کرنے والے اسم. یعنی کیا؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل وغیرہ. تو فعل کی طرح عمل کرنے والے اسماء. تو یہ بھی گویا کہ فعل کی طرح عمل کرتے ہیں، یعنی فاعل اور مفعول بھی دونوں کا ہوتا ہے. اگر فعل متعدی ہے اور اس کا اسم فاعل ہے تو کیا کرے گا عمل؟ فاعل کو رفع دے گا اور مفعول کو نصب دے گا. لیکن اس میں ایک بات بنیادی طور پر یاد رکھنا ہے کہ اسم فاعل ہو یا اسم مفعول ہو یا مصدر ہو، وہ مضاف ہوتا ہے. عمل تو کرے گا لیکن عمل کیسے کرے گا؟ کہیں گے کہ مضاف ہوگا دونوں میں سے کسی ایک کی طرف، یا تو فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف. جب مضاف الیہ ہو جائے گا اس کا معمول تو کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. لفظی طور پر کیا ہوگا؟ مجرور. لیکن اصل کے اعتبار سے اگر فاعل ہو تو مرفوع اور اگر مفعول بھی ہو تو کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. واضح ہے؟ تو کبھی فاعل کی طرف ہوتا ہے اور کبھی مفعول کی طرف مضاف ہوتا ہے. مصدر ہو چاہے اسم فاعل ہو، اور اسم مفعول عام طور سے اپنے نائب فاعل کی طرف کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. آج یہیں تک رہنے دیا جائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.